اب آئلی کریم یوز کرنا لازمی ہے یا ویسلین ہونٹوں پہ لگانا لازمی ہے، تو اس سے وضو کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس بات وہی ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد لگایا تو وضو کی صحت پہ فرق نہیں پڑا، لیکن اگر اس دوران وضو ٹوٹ گیا اور اگلا وضو کرنا چاہتے ہیں تو جو مقدار لگائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے، اگر باقاعدہ اس کی ایک تہ بن رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، تہ نہیں بن رہی صرف چکناہٹ ہے تو وضو ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جناب جسم کے کسی حصے میں جہاں مطلب وضو کے جو اعضاء ہیں وہاں کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو پھر وہ شخص وضو کیسے کرے گا؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پٹی کھول کر اس زخم پر پانی بہائے اور وہ زخم نہیں بگڑے گا۔ اگر یہ غالب گمان ہے تو پٹی کھولنا اور زخم پر پانی بہانا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پٹی کھول کر اگر زخم پہ پانی بہائیں گے تو زخم بگڑے گا، لیکن پٹی کھولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ پٹی کھول لیں، زخم پر تو پانی نہیں بہائیں گے، اطراف میں جو صحیح جگہ ہوتی ہے، جیسے مثلا اوپر زخم ہے، نیچے کی کلائی بالکل درست ہے، تو یہاں پانی بہا لیں گے اور اس کے اوپر پٹی رکھ کر اس پٹی پہ خالی مسح کر لیں۔ اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر زخم پہ مسح کر سکتے ہو تو زخم پہ کریں گے، اور زخم پہ مسح بھی نقصان دیتا ہے تو اس پہ پٹی رکھ کے پٹی پر مسح کر لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پٹی بھی کھولیں گے تو زخم بگڑ جائے گا، جیسے پلاسٹر ٹائپ ہوتے ہیں، یا مطلب وہ پٹی کھولے گا تو دوبارہ یہ اس طریقے سے نہیں باندھ سکے گا، کیونکہ یہ کمپاؤڈر وغیرہ خاص طریقے سے وہ بینڈیج باندھتے ہیں، ان کو تو بڑے مطلب پریکٹس ہوتی ہے، اور عام آدمی تو بیچارہ وہ ڈھیلی ڈھالی پٹی باندھ لے گا، وہ پلسٹر جس کے بنتا ہے وہ بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب تک مطلب وہ کھولے گا نہیں تو کھلے گا۔ ہاں، تو اب اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ اب وہ جو صحیح عضو ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اب صرف پٹی پر مسح کر لیں گے تو انشاءاللہ وضو کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ہر وضو کو دھوتے وقت کوئی خاص جو ہے وہ کام اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ کچھ پڑھا جائے یا کچھ مطلب اس میں جو ہے ورد کیا جائے؟ جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عضو کو دھوتے وقت دعائیں پڑھنا منقول ہے، یعنی آپ چہرہ دھویا تو دعا پڑھی، اور ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھوئے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل ترین یہ ہے کہ انسان ہر عضو کو دھونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، تو یہ سب مطلب انشاءاللہ تعالی تمام دعاؤں سے زیادہ دعا افضل ہے یہ، اور اس پر بہت زیادہ ثواب بھی مرتب ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو مفتی صاحب دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور جناب بڑے ہی انہوں نے بہت تیزی دکھائی، جیب سے نیپکن نکالا یا ٹاول اٹھایا اور جناب وہ سارے وضو جو ہیں وہ خشک کرتے ہوئے، منہ صاف کرتے ہوئے، ہاتھ وغیرہ صاف کرتے ہوئے ایک دم دوڑتے ہیں نماز کے لیے۔ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ مطلب اپنے جو وضو کے جو عضو ہیں اس کو خشک کر لیا جائے؟ مطلب خشک کرنا تو جائز ہے، لیکن مکمل طریقہ ختم کر دینا خلاف مستحب ہے۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تھوڑی بہت تری اعضاء وضو پر باقی رہنے دو کہ یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی، تو اس لیے اگر خشک کرنا چاہیں تو اتنا بس کریں کہ جو ٹپکتے ہوئے قطرات ہیں ان کا ٹپکنا موقوف ہو جائے، مطلب تھوڑا اس طرح رومال لگا لیا تو ٹپکنا موقوف ہو گیا، باقی تری ہاتھ پہ رہنے دینی چاہیے چہرے وغیرہ پر، کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے نام اعمال میں رکھی جائے گی اور اس کی برکت سے نام اعمال بھاری ہوگا۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ وضو عموماً سنا یہ ہے کہ وضو کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جھاڑنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کہ صاحب آپ وضو کرنے کے بعد وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یوں ہاتھ جھاڑتے ہیں کھڑے ہو کر، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک پاؤں جتنے بھی پانی ہے وہ جھڑ نہ جائے ہاتھ سے ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اور اس کو حدیث پاک میں شیطان کو پنکھا کرنا فرمایا گیا ہے، تو اس میں ایک نقصان تو یہ بھی ہوتا ہے، بعضوں کو تو یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سائیڈ میں ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی کے منہ کے اوپر اس طرح چھینٹے مارتے ہیں، وہ اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو نبی کریم نے شیطان کا پنکھا قرار دیا ہے کہ شیطان کو اس سے ہوا لگتی ہے، تو اس کے اگر ظاہری معنی کو لیا جائے تو واقعی شیطان کو ذرا سکون ملے گا، اور دوسرا اگر ظاہری معنی نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر شیطان کا کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً شیطان مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک صحیح فعل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس سے شیطان کو خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، لہذا اس طرح ہاتھ جھٹکنے نہیں چاہیے۔ وہی طریقہ ہے کہ اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، اور اگر کپڑا نہ ہو بالفرض تو فقہا نے لکھا کہ مثلا چہرہ ہے تو اس طرح یوں اس کو انگلیوں سے دبائیں، اور داڑھی دبا دیں تو قطرات گر جائیں، اس طرح پھر ایک ہاتھ سے اس طرح یوں دباتے ہوئے لائیں، یعنی رگڑتے ہوئے اس کو لے کر آئیں انگلیوں کے ذریعے، اور پھر اس ہاتھ کو، تو یہ قطرات گر جائیں گے، بس اتنا ہی کر لیں، جھاڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ قطرات گرنے کی بات آئی تو یہ تو ایک طریقہ ہم نے لوگوں کا یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب وضو خانے میں جیسے مسجد میں وہ اٹھتے ہیں تو بالکل اسی انداز سے انہوں نے جو قطرات گرا اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو فرش پہ آ جاتے ہیں مسجد کے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ بڑی ہی تیزی سے پلٹتے ہیں اور وہ قطرات جو ہیں وہ گراتے ہوئے مسجد کے فرش پہ جا رہے ہوتے ہیں۔
یہ مسجد کے فرش پہ یہ قطرات وضو کے گرانا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، فقہائے عظام نے لکھا ہے کہ اعضائے وضو سے گرنے والے قطرات کو مسجد کے فرش پر گرانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو وضو کے قطرات ٹپک کے گر رہے ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے پانی یا ناپاک۔ تو اس نے بعضوں نے تو کہا یہ ناپاک ہوتا ہے کہ نجاست حکمی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ، لہذا اس کا حکم ذرا سا کم ہوگا، لیکن بہرحال اس میں گناہوں کی اور گندگی کی آلودگی تو شامل ہوتی ہے، کیونکہ جب اعضائے وضو انسان دھوتا ہے تو پانی اس کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے وضو کر رہا ہوتا تھا تو آپ اپنی آنکھوں سے اعضائے وضو سے گرنے والے گناہوں کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو اس کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارے اعضائے وضو کے اندر سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس میں والدین کی نافرمانی کی گناہ کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور نوجوان تھا، اس کو بلا کے فرمایا کہ تم زنا سے توبہ کر لو، زنا مت کیا کرو۔ اس نے پھر واقعی توبہ کی اور اقرار کیا کہ میں یہ کرتا تھا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم تو یہ کرامت، یہ نعمت مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلب فرما لی تھی۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے مسجد کے قطرات اگر مسجد کے فرش پر گریں گے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ہاں اگر مسجد میں دری بچھی ہوئی ہے یا چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہ حقیقت مسجد کا فرش نہیں ہے، بلکہ فرش کے درمیان ایک حائل شے ہے، اس پہ اگر وضو کے قطرات گر گئے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عین مسجد کے فرش کے اوپر گرانا یہ حرام ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے، عموماً لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ صاحب وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو نہ کیا کرو اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ تو کیا ایک شخص جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اگر وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتا ہے تو کیا وہ گناہگار کہلائے گا؟ نہیں، فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے۔ اس سے شاید کسی کو شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے تو یہ مسجد میں ہی تو وضو خانہ ہوتا ہے۔ تو مراد فقہائے اعظام کی یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ مسجد کی چار دیواری کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جتنا ایریا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالصتاً مسجد کہلاتا ہے اور ایک فنائے مسجد کہلاتا ہے۔ فنائے مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں ایسی جگہ کہ جسے نماز کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، جسے استنجا خانے، وضو خانے۔ تو فقہاء نے خالصتاً مسجد میں وضو کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب قطرات گرانا منع ہے تو وضو کرنا بدرجہ اعلیٰ منع ہے، اور یہ وضو خانہ چونکہ فنائے مسجد میں ہوتا ہے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو جو خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ مسجد میں وضو کرنا گناہ ہے تو کیا وضو خانے پر بھی گناہ ہوگا؟ تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فنائے مسجد ہے اور فقہاء نے مسجد میں وضو کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں وضو نہیں کیا جا سکتا لیکن مسجد کے وضو خانے میں ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک اس حوالے سے ریلیونٹ ایک سوال اور آتا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر مسجد سے قریب آپ کا گھر ہو تو کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حدیث پاک میں وجہ ابھی عرض کی تھی میں نے شروع میں کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے چلے گا تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب اگر مسجد میں آ کر کرے گا تو گھر سے مسجد تک جتنے اس کے گناہ معاف ہونے تھے، نیکیاں ملنی تھیں، درجات کی بلندی تھی، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ گھر سے کر کے نکلے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں کہ یہ دھوپ کے گرم پانی سے، جبکہ پانی آپ نے کہا کہ جی وہ صفائی کے لیے اور پانی صاف کیا کرتا ہے، تو دھوپ کے گرم پانی سے کیا مراد ہے؟ دھوپ کے گرم پانی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی دھات کے برتن میں پانی ہے جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہے اور جب آپ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ گرم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو مت کرو کیونکہ اس سے برس کا مرض ہو جائے گا۔ اچھا، تو اگر وہ ابھی بھی گرم ہے تو اس کو کرنا، استعمال کرنا منع ہے۔ ہاں اگر وہ برتن میں تھا اس کو نکال کے لہذا رکھ لیا، اب ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو یوز کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن دھات کے برتن میں اور گرم پانی کو یوز کرنا یہ برس کا مرض لگا دیتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ عموماً لوگ کوشش یہ کیا کرتے ہیں اور ہم نے مختلف بزرگوں سے یہ سنا کہ صاحب ہر وقت کوشش کرو کہ